بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم سچے خوابوں کی دوسری قسم اور قرآن میں اس کی مثال پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی قسم اور قرآن میں ان کی مثالوں کو سماعت کرنے کے لیے اس ویڈیو کا پارٹ 1 دیکھیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سچے خواب کی دوسری قسم کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا وہ قرآن کی سورہ یوسف کی آیت 4 میں اس طرح مذکور ہے: اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ مفسرین کے مطابق 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی، سورج سے مراد والد اور چاند سے مراد والدہ ہے۔ اب یہاں سے قرآن مجید میں مذکور اس خواب کے کچھ علامتی پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سورج کو والد سے تشبیہ دینے کی وجہ شاید یہ ہے کہ جس طرح سورج اپنے سارے نظام کو روشنی دیتا ہے، سارے اندھیرے اسی سے دور ہوتے ہیں اور ساری توانائیاں سورج ہی سے پورے نظام شمسی کو ملتی ہیں، اسی طرح باپ بھی گھر کا مرکز ہوتا ہے جو سارے گھر کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے، توانائیاں بھی فراہم کرتا ہے، اور جیسے سورج کی تپش ہوتی ہے ویسے باپ کا بھی روب و دبدبہ ہوتا ہے۔ جیسے چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے ویسے ہی ماں کی طبیعت بھی نرمی، محبت اور سکون دینے والی ہوتی ہے۔ جیسے چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی اور وہ سورج سے روشنی لے کر اسے ٹھنڈا کر کے آگے پہنچاتا ہے، اسی طرح والدہ بھی سب کچھ اپنے شوہر سے لے کر بچوں میں تقسیم کرتی ہے، اور اگر کبھی باپ غصے میں ہو تو بچے ماں کی ٹھنڈی چھاؤں میں پناہ لیتے ہیں۔ جہاں تک بھائیوں کو ستاروں سے تشبیہ دینے کا تعلق ہے تو جیسے ستارے خوبصورتی، ساتھ اور رہنمائی کا استعارہ ہیں، ویسے ہی بھائی بھی ہیں، بلکہ بھائیوں کو تو بازو بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سنا تو پریشان ہوئے اور کہا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اس خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت و توقیر کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں اس کا تذکرہ بھی ہے، اور اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی۔ بے شک تیرا رب علم والا، حکمت والا ہے۔ اب ان آیات کے بھی کچھ پہلوؤں پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں منع کیا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا؟ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے جو 2 بیویوں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں ایک بیوی سے تھے، سب سے چھوٹے تھے، اور خاص کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت ہونے کی وجہ سے منظور نظر بھی تھے۔ اب دوسری بیوی سے جو بھائی تھے وہ اس بات سے حسد کرتے تھے۔ دوسری اور زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیا ان کے بھائی خوابوں کی تعبیر کے بارے میں جانتے تھے؟ ہو سکتا ہے جانتے ہوں، تبھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتانے سے منع کیا تھا۔ اور یہاں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ قدیم مصری تہذیب سے ایسے شواہد ملے ہیں کہ مصر میں خوابوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔
میں نے قدیم مصری تہذیبوں میں خواب کی اہمیت کے نام پر الگ سے ایک ویڈیو بھی بنا رکھی ہے، وہ بھی ضرور دیکھیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یہاں سے ایک پہلو اور نکلتا ہے، وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خواب ہمیشہ عالم، سچے، ہمدرد اور پاک باز انسان کو سنانا چاہیے، اور کسی حاسد، فاسق، بد کردار اور چالے چلنے والے سے کبھی خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خواب کی جیسی تعبیر کر دی جائے ویسا ہی وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب تک خواب کی تعبیر بیان نہ کی جائے تو وہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پاؤں پر ہو، اور جب تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق خواب صرف اسے سناؤ جو ہمدرد اور خیر خواہ ہو۔ احادیث کے مطابق ہی یہ بات بھی واضح ہے کہ سچے خواب دیر سے وقوع پذیر ہوتے ہیں اور جھوٹے خواب جلدی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تقریباً 40 سال بعد پورا ہوا، جیسا کہ قرآن میں سارا واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے حسد کی وجہ سے انہیں بہانے سے گمانے لے گئے اور جا کر کنویں میں پھینک دیا، حالانکہ ارادہ قتل کا تھا۔ پھر وہاں سے ایک قافلے کے ذریعے مصر پہنچے اور مصر کے بازار سے ایک امیر آدمی نے سونے اور ریشمی کپڑوں کے ساتھ تول کر آپ کو بطور غلام خرید لیا۔ پھر عزیز مصر کی بیوی کا آپ پر الزام لگانا اور آپ کا جیل میں جانا، جیل میں 2 قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتانا، عزیز مصر کا خواب دیکھنا اور یوسف علیہ السلام کا اس کی تعبیر بتانا، پھر 8-9 سال بعد جیل سے رہا ہونا، وزیر خزانہ بننا، پورے خطے میں قحط کا پھیلنا اور بھائیوں کا گندم لینے آنا، بہانے سے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لینا، پھر حقیقت حال سے آگاہ کر کے سب بھائیوں اور والدین کو مصر بلانا۔ یہ سب اسی پلان کا حصہ تھا جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب تک پہنچانا تھا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب خواب سچا ہو گیا۔ سورہ یوسف کی آیت 100 میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور اس کے آگے سب سجدہ میں گر پڑے اور کہا، اے میرے باپ، اس پہلے خواب کی یہ تعبیر ہے، اسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اب مطلقاً حرام ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، نہ ہی نیتاً اور نہ ہی ظاہراً۔ سجدے کی حالت میں کسی کے سامنے یا کسی دربار پر بھی نہیں جھک سکتے کہ یہ سجدے کے ہی قائم مقام تصور ہوگا۔ سچے خوابوں کی تیسری قسم اور قرآن میں اس کی مثالوں کے بارے میں ہم تیسرے پارٹ میں بات کریں گے انشاءاللہ۔